إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين إلى موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما رضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة رواہ مسلم۔ اس بارگاہ رب کائنات میں تمام طرح کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی سب اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جس نے عدم سے وجود بخشتے ہوئے ہم سب لوگوں کا انسانی وجود بخشا ہے۔ اس انسانی وجود کے بخشنے کے بعد یوں ہی رائیگاں اور بیکار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہم سب لوگوں کی رہبری کے واسطے اپنی طرف سے نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا سلسلہ بھی جاری فرمایا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہوں ان تمام نفوس قدسیہ پر، ان تمام پاک ہستیوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے احکامات، اپنے فرامین، اپنے ارشادات، اپنے منہیات دے کر کے ہم تک مبعوث فرمایا۔ خصوصاً افضل الانبیاء، سید المرسلین، سربراہ مرسلاں، امام کائنات، سرور گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ذات گرامی مبارکہ و مقدسہ جس کے ذریعہ سے رب العالمین نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرما دیا ہے، وہ ذات گرامی مبارکہ و مقدسہ جس کی حیات طیبہ کو، جس کی پاک سیرت کو
ہم لوگوں کے لیے ہی نہیں رہتی دنیا تک کی تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ اگر ہم سب لوگوں کے لیے فلاح و بہبودی ہے، کامرانی ہے، نجات ہے، تو صرف نجات اس بات میں ہے مضمر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم برداری کرنے میں، اس کے احکامات کی اطاعت کرنے میں، اس کے احکامات اور فرامین کی فرما برداری کرنے میں۔ ہم سب لوگوں کے اوپر دنیاوی مصائب و آلام بہت سارے آتے رہتے ہیں، جنہیں آئے دن ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اپنی ٹیلی ویژنوں پر کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کس کس قدر لوگوں کے اوپر آفات و بلیات آتی رہتی ہیں۔ ابھی زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، ترکی میں کیا حال ہوا، سیریا میں کیا حالات ہوئے، یہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ ہم نے خوب دیکھا ہے، اخباروں میں پڑھا ہے، ٹیلی ویژن میں ہم نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے۔ تو ہم کیا بچ سکتے ہیں اللہ کی گرفت سے؟ اس کی پکڑ سے کیا ہم بھی بچ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے پڑوس میں مصائب و آلام دے کر کے، زلزلے دے کر کے، اپنے غضب کو تھوڑا سا نازل کر کے ہم لوگوں کو ڈرایا ہے، ایک خوف دلانے کے لیے کہ دیکھیے جس قدر یا جس طرح سے حالات ان کے ہوئے ہیں، جن حالات سے دو چار وہ لوگ ہوئے ہیں، اگر تم باز نہیں آئے تو تمہیں بھی انہی حالات سے گزرنا ہو جائے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بچا دیا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم بچے رہو گے۔ اس نے ایک مقام پر دے کر کے اپنے عذابات ڈال کر کے دوسرے لوگوں کو ڈرانے، خوف دلانے کے لیے ایسا کرتا ہے تاکہ ہم سہمیں اس بات سے اور اللہ رب العالمین کے غضبناک و اس کی قہاریت کو سمجھیں۔ اسی طرح سے یہ ہم سب لوگوں کو یقین کامل ہونا چاہیے کہ قیامت بھی ضرور قائم ہوگی۔ اس کی ہولناکیوں سے ہر کسی کو گزرنا ہوگا اور ہر کسی کو اس کی سختیوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ قیامت کی ہولناکی تو بہت ہی زیادہ سخت ہوں گی، انہی میں سے سمجھ لیجئے 100% میں سے 1% ہم دنیا کے اندر دیکھتے رہتے ہیں۔ کہیں سونامی لہریں ہوتی ہیں تو کہیں زمینی زلزلے ہوتے ہیں، کہیں طوفان ہوتے ہیں تو کہیں آندھی وغیرہ آتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن قیامت کا جو عذاب ہوگا، قیامت کے اندر سختیاں ہوں گی، وہ ناگفتہ بہ سختیاں ہوں گی، ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا کس کس قدر سختیاں ہوں گی۔ تو ایسے سخت ترین دن کے لیے، ایسے عظیم ترین دن کے لیے ہم سب لوگوں کو کچھ تیاری کرنی ہوگی۔ اپنی سانسیں جب تک چل رہی ہیں، زندگی جب تک ہمیں ملی ہوئی ہے، اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر جب تک ہم رہ رہے ہیں، اللہ کی جانب سے جب تک ہم پر حکم ہے یہاں پر زندہ رہنے کا، تب تک کہ ہمیں تیاری کر لینی چاہیے، کیونکہ قیامت کی سختیوں کو ہم انگیز کر سکیں۔
وہاں ان سختیوں کو برداشت کر سکیں یا ان سختیوں سے ہم نجات پا سکیں، ان سختیوں سے ہم بچائے جا سکیں۔ اسی طرح سے اس کی ہولناکیوں کو اللہ رب العالمین نے پے در پے بیان کیا۔ قرآن کریم آپ پڑھ کے دیکھیں، قرآن کریم کے جو 30 پارے ہیں، انہی 30 پاروں کو آپ پڑھ کے دیکھیں، اس نے 12 قیامت کا ذکر کرنے کے بعد میں اس کی سختیوں کو، اس کی ہولناکیوں کو بیان کیا۔ ابھی دوران خطبہ میں 2 آیتیں آپ نے سماعت کیا۔ سورہ حج کی آیت ہے، سورہ حج کی پہلی ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المؤمن، یہ نہیں کہا یا ایھا المشرک، یہ نہیں کہا یا ایھا المجوس، یہ نہیں کہا یا ایھا الیہود، بلکہ اللہ رب العالمین نے لفظ الناس کو عام کرتے ہوئے سب کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے اس پروردگار عالم سے ڈرو، خوف کھاؤ۔ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ڈرایا؟ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی سخت ترین دن ہوگا۔ جس دن قیامت قائم ہوگی بہت ہی سخت ترین دن ہوگا وہ۔ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جس کو اللہ رب العالمین نے کہا ایک عظیم ترین وہ چیز ہوگی جو قیامت کے دن ہولناکیاں و سختیاں ہوں گی۔ اور اس کو اللہ رب العالمین نے خود ہی کچھ بیان کر دیا یہاں پر۔ کیا بیان کیا؟ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى۔ یاد کرو وہ دن، وہ کیسا سخت دن ہوگا کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے بچوں کو بھلا بیٹھیں گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وہ اس وقت دودھ پلاتی مائیں اپنے بچوں کو بھول بیٹھیں گی۔ اور یہیں تک نہیں، اللہ رب العالمین نے کہا ان کے اوپر ایک مدہوشی چھائی ہوئی ہوگی۔ وہ مدہوشی ان کے اوپر نشے کی مدہوشی نہیں ہوگی، کسی شرابی نشے کی مدہوشی نہیں ہوگی، وہ شراب میں مست نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا سخت ترین عذاب ہوگا۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ اور اسی بیچ میں یہ بھی کہا حمل والی اپنا حمل وضع کر دے گی، حمل والی اپنا حمل بھی گرا دے گی۔ وتری الناس سکارى وما هم بسکارى، تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے لیکن نہیں، وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ تعالیٰ کا سخت ترین عذاب ہوگا۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکیوں میں سے، سختیوں میں سے سخت ترین عذاب بتایا۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے اسے، اور خصوصاً وہ بچہ جو دودھ پی رہا ہو، ایک مہینے کا، 1.5 مہینے کا بچہ ہو، اس سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے۔ اپنی راتوں کی نیند خراب کر کے بچے کے رو دینے پر وہ اپنی راتوں کو نیند خراب کرتی ہے اور چمٹائے رکھتی ہے۔ اگر بچے کا بستر یا بچہ جس جگہ پر سویا ہوا ہے وہ بستر کر اس کا گیلا پاتی ہے، ہٹا کر کے فوراً اپنی چادر یا دوسری چیز بچھاتی ہے، بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی ہر اعتبار سے ماں اپنے بچے کا کس قدر خیال کرتی ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ماں بھی ایسا سخت ترین دن کے لیے وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئی بھول جائے گی۔
اور ایسے حالات ہوں گے کہ جو حاملہ ہوں گی وہ اپنا حمل بھی گرا دیں گی. ایسا سخت ترین دن ہوگا. اور یہی نہیں، ایسا دن بھی ہوگا کہ دوست جو ہم سے آپ سے ایک مل رہے ہیں، دوست دیکھتے ہوئے بھی ہمیں بھول جائیں گے کہ کون سے دوست تھے، کوئی پہچانیں گے نہیں وہاں پر. اور یہی نہیں، ہم سے جو زیادہ کلوز میں ہیں، زیادہ ہم سے ملنے والے ہیں، وہ بھی ہمیں بھلا بیٹھیں گے. اور حالات ایسے ہوں گے کہ بہرا کر دینے والی ایک آواز، کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز سب کو ستائے گی. اور یہی نہیں، ایسا سخت ترین عذاب ہوگا. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ ایسا عذاب، ایسی ہولناکی ہوگی کہ ایک آدمی کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی، اپنی اولاد کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنی بیوی کو بھی، اپنے بچوں کو، اپنے تمام ان اقارب کو، یا اپنے ان تمام لوگوں کو جو بھائی و بہن ہوں گے، اس کے خاندانی ہوں گے، اس کے قبیلے اور خاندان کے کنبے کے لوگ ہوں گے، وہ تمام کے تمام سب لوگوں کو، کتنے محبوب لوگوں ہوں گے کہ سونا چاندی ہیرے جواہرات دولت کتنی محبوب چیز ہوتی ہے انسان کے لیے، وہ ساری کی ساری چیزیں بھی، بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں بھی دینے کے لیے انسان آمادہ ہو جائے گا کہ یہ ساری چیزیں ہم دے دیں گے، قیامت کی عذاب سے نجات ہمیں دے دی جائے، ہولناکیوں سے ہمیں بچا لیا جائے. لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے نہیں، نہ اس کی اولاد قبول کی جائے گی، نہ اس کے بیوی بچے قبول کیے جائیں گے، نہ اس کے کنبے خاندان کے لوگ قبول کیے جائیں گے، نہ اس کے ہیرے جواہرات قبول کیے جائیں گے. وہ تمام کے تمام رائگاں اور بیکار وہاں سمجھے جائیں گے. روئے زمین، اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر اس روئے زمین بھی اس کے قبضے میں ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں دینے کے لیے وہ آمادہ ہوگا کہ ہمیں یہ سب چیزیں اس کے بدلے میں دے دی جائیں اور اس عذاب ترین، سخت ترین عذاب کو ہٹایا جائے. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اسے قبول نہیں کرے گا، اسے قبول نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین. اتنی سخت ترین ہولناکی ہوگی. اس سخت ترین ہولناکی سے بچنے کے لیے ایک ہی چیز ہے جس سے بچا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے. اور اس دنیا کے اندر ہم کسی ایک دوسرے کے ساتھ میں کچھ مدد کر کے، ہمدردی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اگر جاتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں مل سکتی، قیامت کے دن ہمیں بچا سکتی ہیں. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے اوپر سے من نفث عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا، کسی بھی انسان نے، کسی بھی شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی ایک پریشانی کو ہٹا دیتا ہے، دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی ایک پریشانی کو ختم کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی پریشانیوں میں سے اللہ رب العالمین اس کی ایک پریشانی کو ہٹا دے گا اس کے بدلے میں. یعنی ہم میں سے کوئی بھی کسی مسلمان بھائی کی اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ اس کی تمام پریشانیوں میں سے، بہت ساری پریشانیوں میں سے کوئی ایک پریشانی اگر ہم ہٹا دیتے ہیں
تو اللہ رب العالمین اس کے عوض میں قیامت کی تمام ہولناکیوں میں سے، قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو اللہ رب العالمین ہٹائے گا۔ اور یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی یقینی طور پر ہمارا قرض خواہ ہو، یعنی مقروض ہو، کوئی آدمی ہم سے قرضہ لے کر کے گیا ہوا ہو اور وہ قرضے میں واقعی میں پریشان ہو، اگر ہم اس کو مہلت دے دیتے ہیں تو یہ مہلت دے دینا بھی اسی قیامت کی ہولناکی سے بچنے کا ایک ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص پر میرا قرضہ تھا، میں اس کی تلاش میں تھا لیکن وہ مل نہیں رہا تھا۔ ایک بار میں نے کسی کے ذریعے سے پتہ لگا لیا اور اسے طلب کیا تو وہ فرار ہو گیا، چلا گیا، نہیں ملا۔ پھر میں کہیں جا رہا تھا، اچانک اس سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے آپ کو طلب کیا تھا، آپ کو بلایا تھا، تو آپ قرضہ دینے کے ڈر سے نہیں آئے تھے، اب تو آئے پکڑ میں، اب تو میرے چنگل میں آپ آئے اور کہاں کہاں چھپے پھرو گئے، اپنے سر کو کہاں چھپاتے پھرو گے، اب تو سامنے ہی کھڑے ہو۔ یہ بتاؤ کہ تم قرضہ جو تم پر آ رہا ہے دو گے یا نہیں دو گے؟ تو اس نے آہذاری شروع کی، گڑگڑانا شروع کر دیا، کہا میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور اپنی کیا کیا پریشانی گراؤں آپ کو، ان پریشانیوں کی وجہ سے آپ کے سامنے میں حاضر ہونے سے میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں، نادم و شرمندہ ہوں کہ آپ کے سامنے کیسے آتا، کیونکہ مجھے رقم مل نہیں پائی تھی آپ کو ادا کرنے کے لیے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ یقیناً آپ پریشان ہیں، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، میں قرضہ معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا میں اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں واقعی طور پر پریشان ہوں، میں زیادہ پریشان ہوں اور واقعی پریشان ہوں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آج تو تم نے یہ قسم کھا کر کے کہہ دیا، مجھے بھی یقین آ گیا اور میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنا ہے، من سرہ ان ینجیہ اللہ، کہ جس شخص کو یہ بات بھاتی ہو، جس شخص کو یہ بات پسند آتی ہو، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اللہ رب العالمین اسے قیامت کی ہولناکیوں سے، قیامت کے عذابوں سے بچائے، نجات دے، تو اسے چاہیے کہ اپنے قرض خواہوں کو معاف کر دے، اسے چاہیے کہ اپنے قرض خواہوں کو معاف کر دے یا مہلت دے دے۔ تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے، اس کے سبب میں اللہ رب العالمین قیامت کی ہولناکیوں سے نجات دے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے، حدیث اپنے کانوں سے سنا ہے، اس لیے میں نے تجھے اپنا سارا قرضہ معاف کرتے ہوئے تیرا راستہ چھوڑتا ہوں کہ جو بھی قرضہ تجھ پہ آ رہا ہے وہ سارا کا سارا قرضہ معاف ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے عوض میں قیامت کی عذابوں سے، قیامت کی ہولناکیوں سے ہمیں نجات دے دے گا۔ تو یہی چیز ہے قیامت کی سختیوں میں سے، یہی قیامت کی یہ سختیاں کئی انہی چیزوں میں سے ایک چیز اور ہے کہ ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں اپنے رشتہ داروں کی، اپنے اقربا کی، کنبے و خاندان کے لوگوں کی، کچھ ذمہ داریاں ایک دوسرے سے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے جڑی ہوتی ہیں۔
انہی کو بولتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر کیا ہوتے ہیں، اگر ان حقوق کی پاسداری ہم کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، ان کی ادائیگی کر لیتے ہیں، تو ان کی ادائیگی کر لینے کے ذریعے سے یہی ایک ذریعہ بن جائے گا قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بار آپ نے پوچھا صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہ آپ یہ بتائیے اتدرون مفلس، کیا تم سب لوگ یہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم میں سے مفلس تو وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار لہ ولا متاع لہ، کہ ہم میں سے مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، اس کے پاس سرمایہ نہ ہو، اس کے پاس مال و دولت نہ ہو، پیسوں سے خالی ہو، وہی مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، تم میں سے ایک شخص ایسا آئے گا قیامت کے دن، یہ جبل احد ہے اس کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا، اس کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن ہوگا کیا، اس کے مدعی لوگ وہاں پر اس کے پاس آ جائیں گے، دعویٰ کرنے والے یہ دعویٰ کر دیں گے الہ العالمین ایک موقع پر اس نے مجھے گالی دیا تھا، الہ العالمین ایک دوسرے داعی آئیں گے، یعنی دعویٰ کرنے والے آئیں گے جو اس کے اوپر دعویٰ کرنے والے ہوں گے، وہ کہیں گے الہ العالمین اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، ضرب لگائی تھی، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، تو وہاں پر کیا ہوگا، ہمارے پاس رقم موجود ہوگی، ہمارے پاس ڈالر ہوں گے، کیا ہمارے پاس یہ روپیے اور پیسے ہوں گے، ہمارے پاس ہمارے تن بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے، روپیے پیسے کہاں ہوں گے، جیب بھی نہیں ہوگی۔ جب ہمارے پاس روپیے پیسے نہیں ہوں گے، کوئی چیز نہیں ہوگی دینے کے لیے، تو وہاں پر کیا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ظلم تو ہے نہیں کہ وہ کسی کو بدلہ نہ دے، اس نے صاف صاف طور پر کہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ لوگوں ڈرو اس دن سے، اللہ رب العالمین سے ڈرو اس دن سے جس دن تم سب لوگوں کو لوٹایا جائے گا۔ کس کی طرف لوٹایا جائے گا؟ اللہ کی جانب لوٹایا جائے گا۔ ثم توفا کل نفس ما کسبت، اور ہر کسی کو اس کے اعمال کے موافق اس کو بدلہ دیا جائے گا، جیسے جیسے کسی کے اعمال ہوں گے، ہم میں سے جیسے جس کے اعمال ہوں گے ان اعمالوں کے مطابق وہاں پر ہم جزا اور اس کا بدل پائیں گے۔ اگر ہمارے اعمال میں کھوٹ ہوگی تو ہمیں اس کا بدل جو ہے، ہم نے یہاں امید اگر اچھی کر رکھی ہے، اچھی امید کے ساتھ میں وہاں اچھی چیز نہیں مل سکتی، اس کا بدل اچھا نہیں مل سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے ہر کسی کو اس کے اعمال کے موافق اس کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور اس پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب جب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہر نفس کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دے دیا جائے گا اور اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، تو بتائیے ظلم نہیں کیا جائے گا تو وہاں پر کون سے روپیہ نکلوائے گا، کون سے ہم سے ڈالر نکلوائے گا، ریال نکلوائے گا، جو ہمارے پاس ہوں گے ہی نہیں۔ وہاں پر عوض دینے کے لیے، بدلہ دینے کے لیے اللہ رب العالمین اعمال کے مطابق جو دلوائے گا تو وہی ہمارے اپنے ساتھ میں اعمال ہوں گے جو یہاں سے لے جائیں گے، اعمال ہوں گے جو یہاں سے لے کر کے جائیں گے۔
اور انہیں اعمال ہی کو اللہ رب العالمین ان دعویٰ کرنے والوں کو تقسیم کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کی اتنی ساری نمازیں ہوں گی، اتنے روزے ہوں گے، اتنی اس کی عبادات ہوں گے، اتنے اس کے ذکر و اذکار ہوں گے، اتنے اس کے وظائف کیے ہوئے ہوں گے، اتنے اس کے صدقات و خیرات ہوں گے۔ وہ سارے کے سارے دعویٰ کرنے والے لوگ اللہ رب العالمین کسی کو ایسا حکم دے دے گا فرشتوں کو کہ ان کے مطابق ان کو دے دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی تو اس کی نماز لے جائے گا، کوئی تو اس کے روزے لے جائے گا، کوئی اس کے حج لے جائے گا، کوئی اس کے عمرے لے کر کے چلا جائے گا، اور کوئی اس کے زکوٰۃ خیرات لے کر چلا جائے گا، کوئی اس کے صدقات نفلی صدقات لے کر چلا جائے گا، کوئی اس کے جو بھی ذکر و اذکار کیے ہوں گے وہ لے کر چلا جائے گا، اور کوئی اس کے وظائف ہوں گے وہ لے کر کے چلے جائے گا، یہاں تک کہ بالکل نہتا بالکل خالی ہو جائے گا، کھوکھلا ہو جائے گا، اس کے پاس اعمال نہیں بچیں گے۔ جب بھی دعویٰ کرنے والے باقی رہ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پھر بھی دعویٰ کرنے والے جب باقی رہ جائیں گے تب بھی اب بتائیے بدلہ کیسے دلوائے گا؟ بدلہ وہ اس طرح سے دلوائے گا کہ ان کے گناہ اٹھا کر کے اس آدمی کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس آدمی کو کے لیے حکم ہوگا اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ فرشتوں کو حکم دے گا الہ العالمین کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ کیا ہوا؟ یہاں سے نیکیاں کتنے لے کر کے گئے؟ پہاڑ کے برابر، لیکن وہاں پر کیا ہے؟ مفلس و کنگال ہیں، محتاج ہیں، اور پھر اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود، لے جانے کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ اور گنہگار ہو جاتے ہیں۔ نیکیاں بھی گئی اور گناہ بھی لادے گئے اوپر سے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، اگر ہم نے دنیا کے اندر لوگوں کے ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے ہوں گے تو قیامت کی ہولناکیوں، قیامت کی سختیوں سے ہمیں نجات مل سکتی ہے، ورنہ ہمیں نجات کوئی اور چیزیں نہیں دے سکتی۔ یہی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ اور بھی اس کے تعلق سے بہت کافی طویل یہ موضوع ہے، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ العزیز اس موضوع کی وضاحت اور کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی، پاسداری کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی اطاعت کرنے کی، فرما برداری کرنے کی مکمل توفیق عنایت فرمائے، اور الہ العالمین ہم سب لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے یہیں پر توفیق عنایت فرما دے کہ ہم اس کی عذابات سے، اس کی ہولناکیوں سے نجات پا سکیں اور ہم محفوظ رہ سکیں۔ الہ العالمین اس بات کی توفیق عنایت فرما دے کہ یہاں پر ہم ایسے اعمال لے کر کے جائیں کہ وہاں وہ اعمال قیامت کے ہولناکیوں سے نجات دے سکیں۔ ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔